بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے جو روزوں کے مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے، اور آج سے ہم آپ کی خدمت میں تراویح کے متعلق جو مسائل ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ تراویح کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ تو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنا مرد اور عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اب آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ تراویح کا وقت کیا ہے۔ تو تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر ہے وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر وتر کے بعد تراویح پڑھی جائے تو بھی شرعاً درست ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، کیونکہ ہمارے بعض جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جو سنت ہے وہ 20 ہی رکعت ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ تراویح کی جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو نماز تراویح کی جماعت مسجد میں سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہو گئے، اور تارکین سنت بھی، یعنی سنت کو چھوڑنے والے بھی، اگر بعضوں نے باجماعت مسجد میں پڑھی اور بعض نے گھر میں ادا کی تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ نہ ہوگا، مگر جماعت اور مسجد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ نماز تراویح کی نیت کیسی کی جائے۔ تو تراویح کی نماز تراویح قیام لیل، رمضان یا سنت وقت، مطلق نفل یا سنت یا صلاۃ امام کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ تراویح کی نماز کی نیت نماز تراویح یا قیام لیل رمضان یا سنت وقت، مطلق نفل یا سنت یا صلاۃ امام کی نیت، یعنی امام کی نماز کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ ایک ساتھ تراویح کی 20 رکعتوں کی نیت کرنا کیسا ہے۔ تو تراویح کے لیے شروع میں 20 رکعت کی نیت کرنا کافی ہے۔ ہر 2 رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں، مگر بہتر ہے کہ ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کر لی جائے۔ ایک ساتھ کر لے تو بھی نیت ہو جائے گی، اگر 2 رکعت پر کرے تب بھی بہتر ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے سنت عشاء کی نیت سے تراویح پڑھنا۔ اگر کسی نے عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی تھی اور تراویح کے امام کے پیچھے سنت عشاء کی نیت کر کے اقتدا کی تو یہ جائز ہے۔ تو تراویح کے امام کے پیچھے سنت عشاء کی نیت کر کے اقتدا کیا تو یہ جائز ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے مقتدی نے پہلے شفعے کی نیت کی۔ اگر امام دوسرا یا تیسرا شفعہ پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی نے اس کے پیچھے پہلے شفعے کی نیت کی تو اس میں کوئی عرض نہیں، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ شفعہ یعنی پہلی 2 رکعت، دوسرا شفعہ یعنی دوسری 2 رکعت۔ تو 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا ہے تو اس کو جو ہے پہلی 2 رکعت دوسری 2 رکعت، اس کو جو شفعہ کہتے ہیں، 2 رکعت جو۔ تو آگے کا مسئلہ ہے تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا سنت ہے یا نہیں۔ تو تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا سنت ہے، نہ کہ 4 اب آگے کا مسئلہ ہے تراویح ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا کیسا ہے۔ اگر امام نے 2 رکعت کی نیت کی اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور دوسری 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا تو اب پہلی 2 رکعت پر قاعدہ نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی، اور دوسری 2 رکعت تراویح کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب آگے کا مسئلہ ہے اگر قاعدہ کیے بغیر 3 رکعت پڑھ لی تو کوئی بھی شمار ہوگی یا نہیں، یعنی رکعت شمار ہوگی یا نہیں۔ تو اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیے بغیر تیسری رکعت پڑھ لی، خواہ سجدہ سہو بھی کر لے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ اب آگے کا مسئلہ ہے فاسد شدہ شفعہ میں پڑھی گئی قرات کا اعادہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو فاسد شدہ شفعہ یعنی جو شفعہ چھوٹ گیا ہو، فاسد شدہ شفعہ کا جب اعادہ کیا جائے تو اس میں جس قدر قرآن شریف پڑھا گیا اس کا بھی اعادہ کرنا چاہیے، تاکہ تمام قرآن شریف صحیح نماز میں ختم ہو۔ یعنی اگر
پہلی دو رکعت امام سے چھوٹ گئی، یعنی اس نے غلطی کر کے 3 رکعت پڑھ لی، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز کو یعنی دوبارہ وہ رکعتوں کو لوٹائے گا تو اس کے اندر وہی پڑھے جو اس نے جو ہے پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھا تھا، جو شفع میں جو نماز میں اس کی غلطی ہوئی وہی اتنا ہی قرآن جو ہے جو نماز کا اعادہ کرے گا تو اس میں جو اتنا ہی قرآن پڑھے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ تراویح میں دوسری رکعت پر قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور باقاعدہ سجدے سہو کر کے نماز پوری کرے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو چوتھی رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، مگر ان 4 رکعت کو صرف 2 رکعت شمار کیا جائے، 4 نہیں بلکہ 2۔ اب آگے کا مسئلہ ہے فرض سے پہلے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ تو عشاء کی فرض نماز سے پہلے نماز تراویح پڑھنا درست نہیں، نہ تنہا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی جماعت میں شریک ہو کر، لہذا پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھے پھر تراویح کی نماز ادا کرے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے فرض نماز پڑھے بغیر نماز تراویح پڑھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی امام رمضان المبارک میں فرض نماز پڑھے بغیر تراویح کی نماز پڑھائے تو تراویح میں اس کی اقتدا کرنا درست نہیں، اور اگر اس نے چند رکعت پڑھا دی تو وہ رکعت صبح صادق سے پہلے واجب الاعادہ یعنی اس کو لوٹانا، ان رکعتوں کا جتنی رکعت اس نے پڑھائی ہے ان رکعتوں کا لوٹانا صبح صادق سے پہلے واجب ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے سنتیں پڑھے بغیر تراویح میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض نماز پڑھ لی مگر تراویح شروع ہو جانے کی وجہ سے سنتیں نہیں پڑھ سکا تو وہ سنتیں چھوڑ کر تراویح میں شامل ہو جائے اور سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے بیٹھ کر پڑھانے والے کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ اگر حافظ صاحب کسی عذر کی وجہ سے نماز تراویح بیٹھ کر پڑھائے تو ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ان سے بہتر یا ان کے ہم رتبہ کوئی حافظ موجود ہو تو وہ تراویح کی نماز پڑھائے۔ اگر ان سے بہتر یا ان کے برابر کوئی حافظ صاحب موجود ہے تو وہی ان کو امام بنائے، ان کے پیچھے پڑھے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ جماعت نہ مل سکی تو کیا حکم ہے؟ اگر تراویح کی جماعت ہو گئی اور کچھ لوگ رہ گئے تو وہ لوگ مسجد کے علاوہ دوسری جگہ جماعت سے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے محترم دوستو بزرگوں اتنا ہی کافی ہے، آئندہ کل انشاءاللہ جو ہے اور مسائل تراویح کے تعلق سے رہے ہم آئندہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ جو رحمتوں کا تھا وہ ختم ہو چکا اور دوسرے عشرے کی شروعات ہو چکی۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اور اپنی مغفرت کرانے کی فکر کریں۔ آخر میں آپ تمام سننے والوں سے ایک درخواست ہے کہ بھائی ہمارے ایک بھائی جن کا نام عبد الرحمن ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کا کل صبح 7 سوا 7 بجے آپریشن ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور جلد سے جلد صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔